السلام علیکم. نعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسامہ بھائی، آج پھر سے ایک نیا سوال آیا ہے کہ ہمارے ویورز یا کوئی نیا شوقین مارکیٹ سے یا کسی اور سے کوئی نئی بکری پرچیز کر کے لے کے آتا ہے یا کوئی بچہ پرچیز کر کے لے کے آتا ہے اور وہ گھر پہ آ کے بیمار ہو جاتا ہے، تو اس کو ہم کیسے ہینڈل کریں گے؟ اور اپنے ویورز کو میں چاہتا ہوں کہ کوئی تسلی بخش جواب آئے. وعلیکم السلام. بہت مشکل کام ہوتا ہے کہ تو پرچیز کرنا ہی اچھا خاصا ڈیفیکلٹ کام ہے کہ ساری چیزیں آپ اس کی دیکھیں غور سے اور سمجھ سکیں. ویسے تو بہت زیادہ ڈیپ آبزرویشن جو لوگ رکھتے ہیں وہ بھی سمجھیں اپنے ٹارگیٹڈ یا اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق اگر 60 یا 70% بھی اچیو کرتے ہیں تو بہت بڑی اچیومنٹ ہے یہ. کیونکہ جتنے بھی بڑے بڑے استاد یا پالنے والے یا تجربے کار لوگ ہیں یا تجربے کار فارمر ہیں، وہ بھی اکارڈنگ ٹو دیئر ریکوائرمنٹ یا اپنے اپروپریٹ ریکوائرمنٹ کے مطابق کوئی چیز کسی فیکٹری سے بنی ہوئی تو نہیں لے رہا ہے آپ. تو جس حد تک بھی آپ کو اس کے جو بھی آپ کی ریکوائرمنٹ ہے اس کے مطابق کوئی چیز مل جاتی ہے تو اس کے میں کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. اچھا، جو بھی کوئی نیا جانور پرچیز کر کے آپ لے کے آتے ہیں، جیسے کوئی بکری کا بچہ ہے 4 سے 5 مہینے کا، یا کوئی بڑی بکری ہے جس کا سیلر نے آپ کو بتایا کہ گبن ہے، یا کوئی بریڈر ہے، یا کوئی خصی بکرا ہے، تو سب سے امپورٹنٹ چیز تو یہ ہے کہ گبن کے تو معاملات بہت ٹپیکل ہوتے ہیں، اس کو تو آپ نے اس کیٹیگری سے باہر رکھنا ہے. اچھا، ابھی جو میں سولیوشن خود اپلائی کرتا ہوں وہی میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں. تو گبن بکری کے علاوہ کوئی بکری کا بچہ ہو 4-5 مہینے کا، کوئی بریڈر ہو یا کوئی خصی بکرا ہو یا کوئی پٹ ہو جو کہ گبن نہیں ہے، یہ صرف ان کے لیے ہیں. تو سب سے امپورٹنٹ چیز کہ اگر وہ کہیں دور دراز علاقے سے یا کسی گاؤں سے آپ نے پرچیز کی ہے اور شہر میں لے کے آئیں تو کافی لمبا اس نے سفر کیا ہوا ہے، تو جب آپ اس کو لوڈ کروائیں تو اوور فیڈ نہ کروائیں، سب سے امپورٹنٹ ہے. کیونکہ سفر میں اس کو کیا کیا دشواریاں ہوں گی، نہ اس کے بیٹھنے کی پراپر ہو سکتا ہے جگہ اس کو ملے، نہ اس کو اپنی پیشاب یا جو بھی مینگنیاں اس نے کرنی ہے اس کی پراپر جگہ نہ ملے، یا ہو سکتا ہے وہ مکمل طور سے کھڑے کھڑے پورا سفر طے کرے. ٹھیک ہے نا، کیونکہ جانور تو بے چین ہو جاتا ہے. تو سب سے زیادہ جو اس کو چیز افیکٹ کرے گی مختلف موسم کے حوالے سے بھی تو تھکن ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا، تھکن کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ پیناڈول ٹیبلٹ یوز کر سکتے ہیں. 2 پیناڈول ٹیبلٹ آپ نے اس کو دینی ہے. اچھا، پھر اس کے ساتھ ساتھ اگر وہ سست لگ رہا ہے آپ کو تو میں نے پہلے بھی میڈیسن والی جو ویڈیو تھی اس کے اندر ڈیکسا میتھازون کا تذکرہ کیا تھا. تو ڈیکسا کی جو ایک بہت بڑی افادیت ہے وہ یہ کہ یہ تھکن اتارنے میں اور سستی دور کرنے میں، یا جو بھی نبض جو خون کی روانی یعنی نبضیں ڈوب رہی ہیں یا نبضوں کی کمزوری ہے اس کو دور کر دیتا ہے. تو خون کی روانی کو بہتر کر دیتا ہے. تو میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں کہ یہ پریگننٹ بکری کے لیے نہیں ہے. ڈیکسا اگر پریگننٹ بکری کو دیا جائے تو اس کے بڑے خطرناک نتائج ہوتے ہیں، تو اس لیے پریگننٹ بکری کو نہیں دینا ہے. اچھا، تو آپ نے اس کو پیناڈول ٹیبلٹ دیا یا ڈیکسا دیا کہ اس کی سستی بھی دور ہو جائے اور کوئی بھی اس کے جسم میں اگر درد ہے زیادہ کھڑے رہنے سے یا زیادہ بیٹھے رہنے سے تو اس سے بھی اس کی جان چھوٹے. اچھا، اس کے علاوہ آپ نے اس کو ڈیپلی آبزرو کرنا ہے کہ یہ خدا نخواستہ کسی نزلے زکام میں یا نمونیا کی کسی صورت حال سے تو نہیں گزر رہا، یا جو مطلب ریگولر بیماریاں آتی ہیں جیسے چمڑے کی بیماریاں ہیں، یا اس کا کوئی ڈائجیشن کا پرابلم ہے. تو ڈائجیشن کے پرابلم کو سے آپ نمٹنے کی پہلے سے تیاری کر لیں کہ آپ نے اس کو کاربونیٹو مکسچر دینا ہے اور ہاضمے والا مسالہ جو ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ یعنی ویری فرسٹ 24 آورز میں آپ نے یہ چیزیں اس کو اپلائی کرنی ہے. ٹھیک. اچھا، جو چھوٹے بچے اگر بہت زیادہ چھوٹے بچے ہیں تو اگر وہ دودھ پر ہے تو پھر اس کے دودھ کا آپ نے پراپر انتظام کرنا ہوگا. کیونکہ اس کو اگر آپ لے کے آتے ہیں اور بھینس کا دودھ دیتے ہیں تو یہ اس کو جاتے ہی جو ہے سمجھیں پیٹ کے نظام سے لڑے گا، اور کیونکہ بھینس یا گائے کے دودھ میں فیٹ زیادہ ہوتا ہے تو وہ اس کو ہضم ہی نہیں کر پائے گا. تو بہتر ہے کہ اس کے لیے بکری کا دودھ کا کوئی بندوبست کریں، یا پھر جو لو فیٹ ملک اویلیبل ہے پاؤڈر کے فارم میں جو ہوتا ہے
وہ دینا شروع کریں. اچھا یہ ساری چیزیں لمیٹڈ تعداد میں دینی ہیں. آپ مطلب اپنی خوشی کی خاطر ڈھیر سارا دودھ نہ پلا دیں اس کو کیونکہ اس کو اس روٹین کی عادت نہیں ہے. اس کی آب و ہوا, اس کا پانی, اس کا ماحول سب کچھ چینج ہو چکا ہے. اچھا سب سے زیادہ اہم چیز جو ہے وہ جانور کو لگاؤ کی ضرورت ہوتی ہے. جس بھی وہ گھر سے یا جس بھی ماحول سے وہ آیا ہے یا کسی فارم سے آیا ہے تو یقیناً وہاں پہ وہ کسی اچھی توجہ میں ہوگا. ٹھیک ہے نا. تو آپ نے اس کو اٹیچ کرنا ہے. جو جانور آتے ہیں اور ان کو پراپر اٹیچمنٹ نہیں ملتی کیونکہ وہ باقی جانوروں کے درمیان تو نئے ہیں, تو بالکل یہ ایک انسانی مزاج کے مطابق جیسے ایک انسان کی کیفیت ہوتی ہے, کسی نئے ماحول میں جا کے وہ ایڈجسٹ کرنے میں ٹائم لیتا ہے. ٹھیک ہے نا. فیملیئر ہوتے ہوتے تو جو بھی پہلا بندہ ملتا ہے جو اچھے سے سلام دعا کرے گا بندہ اس کے ساتھ ہی جو ہے نا اٹیچ ہو جاتا ہے. تو جانور کا بھی بالکل ایسے ہی معاملہ ہے کہ جو بھی آپ کے فارم کیپرز ہیں, جو بھی آپ کے فارم کو سنبھالنے والے لوگ ہیں, ان میں سے کوئی بندہ اس جانور کے ساتھ پراپرلی اٹیچ ہو. اچھا بکری میں مزاج کے حساب سے جو کچھ آبزرو کیا جاتا ہے اس میں ایک اہم چیز یہ ہے کہ ان کے اندر جھجک, ہیزیٹیشن یا شرمانے یا شائع ہوتے ہیں بہت. ٹھیک ہے نا. تو آپ جتنا اس کو اپنے سے کلوز کرو گے, اپنے تھوڑا آپ کو ہو سکتا ہے اپنے ہاتھ سے اس کو گھاس کھلانی پڑے, دانہ کھلانا پڑے. ٹھیک ہے نا. تو وہ جتنی جلدی آپ کے ساتھ ایڈجسٹ کرے گا, فیملیئر ہوگا ماحول سے, اتنی جلدی اس کی صحت کے معاملات بھی بہتر ہوں گے. تو یہ 3-4 دوائیں ہیں جو اسٹارٹنگ میں ہم بھی پرچیز کر کے لاتے ہیں. کوئی نیا جانور تو اس کو اپلائی کرتے ہیں. میں ریپیٹ کر دیتا ہوں دواؤں کے نام. ڈیکسا میتھازون دیتے ہیں. اب یہ اس کی ہیلتھ کے اور سائز کے حساب سے دوا ہوگی. ٹھیک ہے نا. اچھا اور پیناڈول سرپ کی فارم میں یا بروفین میں دکھا بھی دیتا ہوں آپ کو. یہ اچھی کوانٹٹی کے اندر ایپروفین کے نام سے سرپ آتا ہے. بیسیکلی بروفین سرپ ہے جو جسم کے درد اور تھکان کو کم کرنے میں بہت مفید ہے. دوسرا یہ ڈیکسا کا میں نے تذکرہ کیا ہے, یہ انجیکشن ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. نارملی مسلز میں اپلائی کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا تیسری چیز جو ہے وہ اس کے ہاضمے کے لیے کاربونیٹو مکسچر ہے. ٹھیک ہے نا. اگر وہ اس کی بھوک متاثر ہوئی ہوئی ہے تھکن کی وجہ سے تو یہ اس کے نظام ہاضمہ کو بہتر کرے گا اور بھوک کو بڑھائے گا انشاءاللہ. اچھا اس کے علاوہ جو ہاضمے کا مسالہ آتا ہے جو ریگولر سبھی یوز کرتے ہیں اپنے فارم سے, تو وہ بھی آپ دے سکتے ہیں اور اس کا بھی اچھا رزلٹ ہوتا ہے. اچھا اس کے علاوہ کوئی نیکسٹ کویشچن پہ آپ جانا چاہیں تو وہ بھی مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. ابھی میں یہ سوال پوچھنا چاہوں گا آپ سے کہ یہ جو میڈیسنس ہے یا سیرپ ہے یا انجیکشن ہے, یہ انسانوں کے میڈیکل سے ہی مل جاتا ہے یا ویٹنری ڈاکٹر؟ جو ڈیکسا کی جو میں نے ابھی آپ کو یہ بوٹل دکھائی ہے نا, یہ تو ویٹنری میڈیکل اسٹور پہ ملے گی آپ کو. اچھا کاربونیٹو مکسچر جو ہے آپ کو وہ نارملی جو ہیومن میڈیکل اسٹور ہوتا ہے اس پہ بھی مل جائے گا. اس کے علاوہ یہ بروفین آپ کو جو ہے سرپ کے فارم میں جو ہے وہ بچوں والی ضرور مل جائے گی نارمل یہ ہیومن میڈیکل اسٹور پہ. ادروائز یہ جو میں نے آپ کو بوٹل دکھائی ہے یہ ویٹنری شاپ پہ ملتی ہے. ٹھیک. اسامہ بھائی میں آپ سے مزید 2 سوالات کرنا چاہوں گا. سب سے پہلا سوال ہے میرا کہ بکری جب بچے دیتی ہے تو وہ دودھ اتنا نہیں ہوتا کہ بچے پی پائیں, تو اس کے حوالے سے میں آپ سے رہ جاتے ہیں بچے. جی. اچھا بکری جب یعنی ویری فرسٹ آور ہوتا ہے جس میں بکری نے بچوں بیایا ہے, اگر وہ پہلے سے بہت اچھی نارمل کنڈیشنز کے اوپر چل رہی ہے, اس کے ہیلتھ ایشوز نہیں ہیں, تو یہ نیچرل ہے کہ وہ اسٹارٹنگ میں بہت زیادہ دودھ نہیں دیتی. اچھا کیونکہ وہ ایک تکلیف سے گزری ہوئی ہوتی ہے. اچھا دوسری وجہ یہ ہے کہ بچوں کو اس ٹائم میں بہت زیادہ پیٹ بھر کے دودھ کی ضرورت بھی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے نا. اس یعنی جو ریسنٹلی بیائی ہوئی بکری ہوتی ہے اس کا دودھ گاڑھا ہوتا ہے جس کو آپ کھیس کہتے ہو. ٹھیک ہے نا. تو جو فرسٹ ٹائم میں بچے کو دودھ دینا ہے وہ تو آپ نے وہی کھیس دیا, وہ اس کا پیٹ بھی صاف کرے گا. ٹھیک ہے نا. اور اس وقت کی جو اس کی غذائیت کی ضرورت ہے اس کو بھی پورا کر دے گا. ٹھیک ہے. اچھا بکری جب تک تقریباً 15 دن لیتی ہے اس سارے جو ڈیلیوری کے جو درد اور تکلیف جو اس نے سہی ہے اس سے آزاد ہونے میں. ٹھیک ہے نا. تو تقریباً 15 دن میں وہ کھاتی بھی کم ہے اور ظاہر سی بات ہے کھا کم رہی ہے تو دودھ کی مقدار بھی کم ہوگی, تو اس سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا اس کی صفائی بہت ضروری ہے. جو اس کے مطلب ڈیلیوری کے بعد جو بھی اس کا سمجھے خون بھی آتا ہے اور بھی اسٹکی مٹیریلز ہوتے ہیں سارے ٹاکسکس ہی ہیں, تو وہ ان کو نکل جانا بہت ضروری ہوتا ہے. اس کے لیے آپ نے گڑ, اجوائن اور باجرہ
اور اگر میسر ہو تو دیسی گھی ملا کے آپ نے لڈو جیسا بنا کے اس کو دینا ہے. اور یہ پروٹین اگر آپ سمجھیں 1 ہفتے تک فالو کرتے ہیں تو وہ بہت جلدی اپنا دودھ بھی بڑھاتی ہے, اپنی خوراک بھی بڑھاتی ہے, اور جو پیدائش کی جو تکلیف ہے یا درد ہے اس سے بھی باہر آ جاتی ہے. اچھا, اس دوران میں یہ جو 15 دن کا ایک پیریڈ ہوتا ہے, عام طور سے کچھ بکریاں کنٹینیوسلی گند پھینکتی رہتی ہیں اور تقریباً ہفتے بھر میں اس سے آزاد ہو جاتی ہیں. کچھ بکریاں ایسا ہے کہ وہ 3 دن تک گند پھینکیں گی, بلڈ آتا رہے گا, اس کے بعد وہ اسٹاپ ہو جائے گا, مگر وہ ہفتے 10 دن بعد پھر دوبارہ سے کنٹینیو کرتی ہے اور پھر 1 ہفتے تک وہ جاری رہتا ہے اور پھر وہ اس سے آزاد ہو جاتی ہے. تو یہ جو ہے نا آبزرو کرنا بہت ضروری ہے, اور اس کو آپ اس کے ساتھ ساتھ جیسے بھی وہ چل رہی ہے اس کو چلاتے رہیں. اچھا, اس کی خوراک کا سلسلہ یہ ہوتا ہے کہ بکری بیانے کے فوراً بعد تقریباً 10 سے 15 دن تک خوراک ایک ساتھ نہیں بڑھائے گی, ٹھیک ہے نا. وہ شارٹ اسپینس کے اندر اپنے میلز لے گی, ٹھیک ہے نا, اور مقدار بھی اس کی کم ہوگی. یعنی اگر وہ نارملی 4 گڈی کھاتی ہے کسی بھی گھاس کی, لوسن کی یا جنتر کی, تو وہ 1 یا 2 ہی کھائے گی, ٹھیک ہے نا, کیونکہ وہ اپنے اسٹمک پہ لوڈ برداشت نہیں کر سکتی. ظاہر سی بات ہے, اس کا پورا جو پیٹ کا نظام ہے, جہاں پہ بچے تھے, بچے دانی کا جو حصہ ہے, اس میں سب میں دکھن ہوتی ہے, تو وہ درد سے آزاد ہوتے ہوتے ٹائم لیتی ہے. اچھا, اس درد کو دور کرنے کے لیے کوئی بھی پین کلر دینے کی ضرورت نہیں ہے, وہ اپنے وقت کے ساتھ ہی دور ہوتا ہے. اور جتنا آپ نیچرل پروسیس کے اوپر ان چیزوں کو لے کے چلیں گے اتنے ہی آپ کے جانور مضبوط اور ہیلدی رہیں گے. نیکسٹ کوسچن جو آپ کے پوچھنا چاہ رہے تھے. مزید ایک کوسچن تھا کہ میں نے بھی دیکھا ہے اور اکثر لوگوں کی شکایت رہتی ہے کہ بکریوں کی مینگنیوں میں یا گندم ہوتا ہے, ثابت گندم آنا. اس حوالے سے میں آپ کی رہنمائی چاہوں گا. اچھا, ثابت گندم آنے کی جو چاہے وہ خصی بکرے ہوں یا بکریاں ہوں, ان کے مینگنیوں میں نظر آنے لگتی ہے, تو بیسیکلی بہت ظاہر سی چیز ہے کہ وہ اس کو ڈائجسٹ نہیں ہو رہا, ٹھیک ہے نا. اچھا, یہ ڈائجیشن کا پرابلم ہوتا ہے اوور فیڈنگ کی وجہ سے, ٹھیک ہے نا. اچھا, دوسرے کچھ گندم کے بھی معاملات ایسے ہیں کہ ہمارے پاس ایک جیسی اویلیبل نہیں ہوتی, ٹھیک ہے نا. اب یہ تو جب وہ جو پیداوار حاصل ہوئی ہے گندم کی, اسی وقت اس کو پتہ ہوگا کہ ہاں آیا, اس کو وقت کے ساتھ صحیح پانی ملا ہوا ہے. بعض اوقات دانہ اتنا سخت ہوتا ہے پانی کی کمی کی وجہ سے کہ وہ مطلب ہضم ہوتا ہی نہیں ہے. اچھا, تو اس کا سب سے بہترین سولوشن یہ ہے کہ آپ گندم کا دلیا استعمال کریں, ٹھیک ہے نا. اچھا, دلیے کو بھی اچھی طرح سے آبزرو کر لیں کہ آیا اس کے اندر باریک آٹے کی مقدار زیادہ تو نہیں ہے. اگر ہے تو اس کو آپ 1-2 دفعہ واش کرو گے تو وہ ریڈیوس ہو سکتی ہے. اگر جانور آپ کے اس کو ہضم کرنے کے عادی ہیں تو وہ آپ کے لیے پرابلم نہیں ہے. اس کے علاوہ گھی یا سردیوں میں جیسے استعمال کرتے ہیں آپ, یا گرمیوں میں تیل استعمال کرتے ہیں, تو وہ بھی اس پرابلم سے آپ کی جان چھڑا سکتا ہے. مگر یہ کہ جب دانہ ہی اگر سخت ہے تو وہ تو آٹومیٹک سی چیز ہے, ہضم نہیں ہوگا. تو اب جو بھی آپ گندم دے رہے ہیں یا دانہ دے رہے ہیں اس کو اچھی طرح سے آبزرو کریں. مطلب آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ یہ آیا اگر پانی کی کمی کی وجہ سے سخت ہے تو ایک سولوشن یہ بھی اس کا بہترین ہے کہ آپ دانے کو کم سے کم 4 گھنٹے بھگو لیں. گندم آپ نے بھگوئی تو اس کے بعد وہ سافٹ ہو جاتی ہے اور اس کی جو پانی کی کمی ہوتی ہے وہ دور ہو جاتی ہے. تو بہت اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ جیسے آپ نے بھگو کے دینا شروع کیا تو یہ پرابلم سالو ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے نا. تھوڑا بہت اوور فیڈ بھی ہو رہا ہے جانور تو وہ ہضم کرنے لگتا ہے. اس کے باوجود اگر دانہ ثابت آ رہا ہو تو پھر آپ اس کی خوراک کو کچھ کم کریں, اور بہتر یہ ہے کہ دلیا استعمال کریں. اور کوئی کوشچن؟ نہیں, مزید ابھی کوئی کوشچن نہیں ہے. انشاءاللہ آپ سے جیسے ہی کچھ سوالات آئیں گے ہمارے ویورز کے تو آپ سے پوچھیں گے. تھینک یو سو مچ. اختتام کریں گے اس سیشن کا. میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کو اچھے سولیوشنز دے سکوں, خاص طور سے جو میرے اپنے آزمائے میں. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا, ویڈیو کو لائک کیجیے گا. اللہ حافظ.